کہ اس سے پہلے رکوع میں بھی منافقین پر زجریں تھیں، اب اس میں بھی منافقین کے لیے زجریں ہیں۔ بقیہ زجروں کا بیان ہے۔ یا اس طرح بھی ہے کہ پہلے رکوع میں خباثات منافقین کا بیان تھا اور اب اس میں ان پر زجر کا بیان ہے۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں احکام ضروریہ برائے مومنین، اور دوسری چیز ہے اثبات توحید دلائل عقلیہ سے۔ خلاصہ میں تیسری چیز ہے صداقت و فضائل قرآن، اور چوتھے نمبر پر متبعین و مجرمین کے نتائج۔ آخر میں دعوی صورت کے ساتھ ساتھ توحید کے مراتب ثلاثہ کا بیان ہے۔ توحید کے مراتب ثلاثہ کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ہے احکام ضروریہ برائے مومنین، اور ساتھ ساتھ اس میں منافقین کے لیے زجر ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلا حکم التزام تقوی، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ولتنظر، دوسرا حکم اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر ایک نفس، ما قدمت لغد، تفکر قیامت، کہ کیا کیا اس نے آگے واسطے کل کے۔ غد قیامت کو تعبیر کیا ہے کہ جس طرح کل آئندہ کا آنا ہے، اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی قریب ہے، تو اس کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ خبردار ہے اس سے جو تعملون، جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت اگر ایمان والوں کو، جیسے مضمون میں کہ یہ احکام ضروریہ ہے برائے مومنین، تو پھر یہ ایمان والوں کے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر رکھو، اسی وجہ سے ڈر ہوگا تو تمہیں کل کے بارے میں بھی فکر ہوگا کہ اس میں تم نے کیا حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ اور یا یہ آمنو سے مراد ایمان باللسان، اظہار باللسان کرنے والے جو منافق ہیں ان کو خطاب ہے، تو پھر یہ ان کے لیے کیا ہے؟ زجر ہے، تنبیہ ہے ان کے لیے کہ اے ایمان والو، یعنی جو زبان سے اقرار کرتے ہو ایمان کا، اندر سے نہیں ہے، چونکہ صورت میں مضمون کس کا چل رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہے، تو اگر اس سے مراد منافق ہوں، ایمان سے مراد پھر ایمان باللسان ہوگا، اظہار لسان جو کرنے والے ہو، دل میں نہیں رکھتے ہو، تو لہذا اللہ سے ڈرو، اور کل کی خبر بھی رکھو، کل کے بارے میں کیا کیا ہے تم نے۔ اور اگر ایمان والوں کو خطاب ہے تو پھر کاملین جو ہیں تو ان کے لیے یہ واعظ ہے،
ان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، حکم ہے، ان احکام کو پورا کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ ہے فریضہ مومنین کا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ ایسوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ اللہ کو کیسے بلایا؟ اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیا، اللہ کی طرف سے جو احکام ان پر لازم کر دیے ان کو چھوڑ دیا، ان کی طرف دھیان نہ کیا۔ یہ ہے اللہ کو بلانا، اس کی یاد کو بلانا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتائج نسیان ذکر اللہ۔ فَأَنسَاهُمْ، پس بلا دیا ان کو اللہ نے، انفسہم، ان کی جانیں۔ جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں ہی بلا دیں، اپنے آپ کو وہ بھول گئے۔ اپنے آپ کو بھولنے کا یہ معنی ہے اپنے نفع کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب انسان نافرمانی رب کی کرتا ہے، توفیق باری تعالیٰ اس کو نہیں ملتی، تو یہ کس کو بلا دیا؟ اس نے اپنے انجام کو بلا دیا ہے، نقصان تو اسی کا ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی یاد کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھی بلا دیا۔ اب وہ اپنے جو فوائد ہیں وہ نہیں حاصل کر رہے، توفیق نہ ملنا، یہ بھی ہے انساہم انفسہم۔ اور اسی طریقے سے اچھائی کا نہ کرنا، اللہ کے احکام کو نہ پورا کرنا، یہ اپنے آپ کو بلانا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو یاد دی اس کو چھوڑنے سے یہ نقصان ہوگا۔ اولئک ھم الفاسقون، نتائج یہ وہ لوگ ہیں، الفاسقون، اطاعت سے نکلنے والے، گناہ گار۔ فسق کہتے ہی ہیں کہ تابعداری سے نکل جائے، اللہ رسول کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، تو جب نکلے ہیں تو نقصان کر رہے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، متبعین و مجرمین کے تفاوت نتائج کا بیان، دونوں کے نتائج کا فرق ہے۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر ہیں آگ والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے۔ یعنی اللہ نے تو ان میں تفاوت رکھا ہے نتائج کے لحاظ سے، لیکن ان کی عقلیں اللہ کی یاد کو چھوڑنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ اب اس تفاوت کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے اچھائی اور برائی میں فرق کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اچھوں کے لیے جنت، اچھائی پر جنت، بروں کے لیے جہنم، برائی پر جہنم ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کی مطلب یہ تفاوت کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ برابر نہیں ہے انجام کے لحاظ سے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، فضائل اصحاب جنت، اصحاب جنت ہم الفائزون، وہی ہیں کامیابی پانے والے۔ بھائی جنت والے کامیاب ہیں، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ تو کامیاب نہیں ہیں۔ تو جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے نہیں رکھی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ ہے صداقت اور فضائل قرآن۔ تاثیر قرآن کو اللہ بیان کرتے ہیں، اس قرآن کلام الہی کی تاثیر کتنی ہے، لیکن تاثیر لینے کے لیے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو تاثیر رکھی ہے، لیکن اس سے کوئی تاثیر حاصل کرے گا، انابت کرے گا، رغبت کرے گا تو اس کو یہ ملے گی تاثیر۔ تاثیر کیسی ہے؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، یہ ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ تاثیر، قرآن کی تاثیر کا بیان، لرأیتہ، البتہ تو اس کو دیکھتا اے مخاطب، خاشعاً، دبنے والا، متصدعاً، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کلام الہی میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تاثیر رکھی ہے، اگر یہ پہاڑ جیسی سخت مخلوق پر میں نازل کرتا اور اس کو فہم و عقل عطا کرتا، یہ قید لگانا، اس کو فہم و
عقل عطا کرتا جیسے انسان کو عطا کی ہے، تو وہ پہاڑ جو ہے دب جاتا اس کے سامنے اور پھٹ جاتا اس کے اثر کی وجہ سے۔ لیکن انسانوں کے دل اس سے بھی سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن ان کو دیا گیا، ساتھ عقل و فہم عطا کی گئی، لیکن ان پر اثر، جیسے وہ پہلے سپارے میں آتا ہے نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ملا لیکن انسانی دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ سختی کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر ہدایت جا نہیں رہی، ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ ان کے دل اس سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ آگے پھر پتھروں کے اقسام بیان کر دیے کہ ان میں تو پھر نرمی آ جاتی ہے، ان میں سرے سے کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی معنی ہے، اگر قرآن پاک اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا اور پہاڑوں کو فہم و عقل بھی عطا کر دیتا تو پہاڑ کیا ہوتے؟ یہ سخت سے سخت ترین مخلوق اللہ کی، یہ بھی قرآن کے سامنے دب جاتی اور متصدعاً ڈر سے پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اب اللہ کہتے ہیں یہ امثال، یہ بھی ایک مثال اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان کی۔ نَضْرِبُهَا، ہم اس کو بیان کرتے ہیں للناس، کس کے لیے بھائی؟ لوگوں کے، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے، کہ سمجھ کر مثال کو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لعلہم یتفکرون، حکمت ضرب امثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگ یتفکرون، اس میں غور و فکر کریں، اس کو دلیل بنائیں اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی عظمتوں پر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اس بات توحید دلائل عقلیہ سے۔ یہ سورت کے آخر میں جو دعویٰ ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، شروع میں یہ تھا اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی بادشاہی کو بیان کرنا، تو یہاں پر اسی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ ان آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے پڑھنے والے کے لیے، کیونکہ اس میں عقائد کا بیان ہے، اور یاد رکھو کہ اس میں توحید کے مراتب ثلاثہ کا بیان ہے، دعویٰ ہے اور پھر ساتھ ساتھ دلیل ہے۔ جیسے کہ توحید کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اول درجہ مرتبہ توحید کا خلقت ہے، خالقیت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، خالق ہونا۔ اور دوسرے درجہ بادشاہ ہونا، ملک۔ اور تیسرا درجہ تصرف اور اختیار کا ہونا، عبادت کا ہونا۔ عبادت ایک خالقیت، مالکیت اور عبادت، یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے اول مرتبہ توحید کا خلقت ہے، دوسرے نمبر پر ملکیت ہے، تیسرے درجے پر عبادت ہے۔ یہاں پر پہلا درجہ مرتبہ بیان کیا پہلی آیت میں، تیسرا درجہ مرتبہ ثالثہ کو پہلے قرآن نے بیان کیا یہاں پر۔ هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، عبادت صرف اسی کی ہے۔ یہ درجہ ثالثہ، مرتبہ ثالثہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کے لیے علت ہے، دلیل ہے کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادت، اور حاضر کو۔ غیب اور شہادت اللہ کے لحاظ سے غیب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادت، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے لحاظ سے جو چیز غائب ہے یا حاضر ہے اس کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اللہ کے لحاظ سے تو کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے، تو اس لیے عبادت کے لائق اللہ ہے۔ عبادت اسی کی خاص ہے کہ دلیل اس پر یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ وہی ہے۔ جب عالم الغیب والشہادہ کو بطور دلیل کے پیش کیا تو یہ خصوصیت ہوگی اللہ کی ذات کے ساتھ، خاصہ ہے اللہ کا
ہر وقت ہر ایک کا علم یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور خاصہ کی تعریف آپ نے کافی والوں نے پڑھ لی ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو ایک ہی کے لیے مختص ہو اوروں میں وہ چیز نہ پائی جائے۔ تو علم غیب یہ خاصہ بولو خاصہ خداوندی ہے۔ اب علم غیب کا عقیدہ کسی غیر کے لیے رکھنا پھر خاصہ خداوندی تو نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے علم غیب کو اپنی عبادت کے لیے جو دعوی صورت ہے اور توحید کا مرتبہ ثالثہ ہے اس پر دلیل کے طور پر پیش کیا کہ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہو۔ هو الرحمن الرحیم، وہی ہے رحمت بہت بے حد رحم کرنے والا اور بڑا مہربان۔ رحمتیں مہربانیاں بھی اسی کے اختیار میں ہیں، تو جب وہ مہربان ہے تو پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہے مرتبہ ثانیہ، دوسرے نمبر کا درجہ۔ وہ کیا ہے؟ ملکیت۔ اللہ هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ اس پر دلیل علت الملک، وہ کیا ہے؟ بادشاہ حقیقی ہے۔ الملک وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ القدوس جو کہ پاک ہے۔ پاک ہے معنی عام کر دیتے ہیں، حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں القدوس جو تمام صفات کے لحاظ سے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ساری کمال صفات جو ہیں وہ اسی کو حاصل ہیں۔ القدوس فرماتے ہیں کہ قدوس وہ ہے کہ جس کی بادشاہی میں کبھی بھی نقص نہ آئے، زوال نہ آئے، اول سے ہے اور قیامت تک ہمیشہ تک رہے گا۔ یعنی اس کو قدوس کہتے ہیں کہ جس کی بادشاہی میں، ملکیت میں کا ذرا برابر بھی نہ حال میں، نہ ماضی میں، نہ آئندہ، وہ قدوس ہے۔ السلام جو عیبوں سے پاک ہے۔ سلام کا معنی عیبوں سے سلامتی دینے والا ہے، عیبوں سے خود پاک ہے۔ المومن جو کہ امن دینے والا ہے، المومن جو کہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن جو کہ نگہبان ہے، محافظ ہے، نگران ہے۔ العزیز زبردست ہے، غالب ہے۔ الجبار انسانوں کی مخلوق کی اصلاح کرنے والا ہے۔ جبار کا معنی بھی ہوتا ہے زوراور، لیکن معنی کیا کریں گے؟ الجبار جو مخلوق کی اصلاح کرنے والا ہے۔ المتکبر جو کہ بہت بڑا ہے، المتکبر جو کہ بہت بڑا ہے، عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، تنزیہ الرحمن عن الشرکاء۔ خلاصہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، عما اس سے یشرکون جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ قرآن نے بتایا کس چیز سے اللہ کی طہارت بیان کرو کہ جو مشرکین اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں تو کہو کہ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو اللہ کے ذمے یہ کفار لگاتے ہیں۔ کوئی یہودی لگا رہا ہے کہ عیسیٰ کو عزیر کو اختیار دیے ہیں، کچھ عیسائی لگا رہے ہیں کہ عیسیٰ کو اختیار دیے ہیں، کچھ موجودہ طبقہ لگا رہا ہے کہ نہیں جی نبی کو اختیار دیے ہیں، ولی کو اختیار دیے ہیں۔ مختار کل اللہ ہے پر وہ ذاتی طور پر، اور یہ جو ہے مختار کل ہے عطائی طور پر۔ سبحان اللہ عما، جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ یہ معنی تو آسان ہے کر دیا کہ اللہ پاک ہے جی، عیبوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، لیکن ذرا کہ اس کو پھیلاؤ نا تو پھر بات ذرا زیادہ مطلب یہ ہے کہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ چاہتے کہ ہاں کس طرح کس سے پاکی۔ تو جو عیب وہ لگاتے تھے نا اس سے اللہ پاک ہے، تو لگانا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک اس لیے بناتے تھے کہ ہماری اللہ تک پہنچتی نہیں ہے، تو اس لیے درمیان میں کچھ لین کی بھی ضرورت ہے
تو اس اللہ نے اپنے اختیارات کو کچھ تقسیم کیا ہوا ہے سہولت کے لیے، جیسے دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں، تو اس لیے کہا نہیں، اس کی بادشاہی ایسے نہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما اس سے یشرکون جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ الذی، یہ ہے حصر الالوہیت فی ذات اللہ، توحید کا درجہ جی اول ہے، یہاں درجہ اول کو تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا ہے، وہ ہے خالقیت۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے الخالق، وہ کیا ہے بھائی؟ پیدا کرنے والا۔ خالقیت، خلقت کے 3 درجے بنتے ہیں، 3 صورتیں کہہ دو۔ ایک ہے پہلے منصوبہ تیار کرنا، ایک چیز کے بنانے کا منصوبہ تیار کرنا، ایک ہے اس کو عدم سے وجود میں لے آنا، اور ایک پھر ہے اس کا نقشہ اور صورت بنانا۔ تو یہاں تینوں درجوں کو بیان کیا۔ خالق ہے یعنی تدبیر کی، پیدا کرنے کی، باری ہے عدم سے وجود میں لایا، اور مصور ہے اس کی کیا بنائی؟ تصویر بنائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں کا معنی خالقیت کے ساتھ لگتا ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ توحید کا درجہ اول ہے، اور اس میں 3 صورتوں کو بیان کر دیا۔ خالق، منصوبہ تیار کرنا کہ یہ شے بنانی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کو عدم سے وجود میں لانا، الباری، اور پھر اس کے کیا بنانا بھائی؟ مصور، وہ کون ہے؟ اللہ۔ الخالق، یہ دلیل ہوگی نا، وہ اللہ معبود وہ ایک ہے، دعویٰ ہے، اس پر دلیل۔ الخالق، وہ کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ انسانی مخلوق جتنی بھی ہے یا انسان ہے، ان کے پیدا کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے۔ اور الباری، براء کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا۔ اچھا جی، کیفیت۔ المصور، تصویر بنانے والا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تصویر کہاں بنائی؟ ایک پانی کے قطرے پر۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، تصویریں تو اور بھی لوگ بنا رہے ہیں، لیکن پانی پر تصویر یہ اللہ نے اپنی ساتھ کیا رکھا ہے؟ خاص رکھا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہے الاسماء، نام، الحسنی، اچھے اچھے، اس کے سارے نام اچھے ہیں، صفاتی۔ ذاتی نام اللہ کا اللہ، اور باقی جتنی ہیں وہ صفاتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی صفات ہیں۔ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی صفاتی، اور ایک اللہ ذاتی، تو کل کیا ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ ہیں، اس حدیث میں شمار کیے گئے اچھے ناموں کو۔ تفسیر میں مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں اس کو نقل کیا جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے نام اللہ کی صفات ہیں، اور صفات کا کثیر ہونا یہ اس موصوف جو ہوتا ہے اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ صفات کی کثرت جو ہے موصوف کی عظمت پر دلالت کرتی، تو اللہ کے نام بے شمار ہیں، اللہ کی صفات بے شمار ہیں، یہ 100 شمار کیے یہ کثرت بتانے کے لیے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے استغنائیت باری تعالی۔ یہاں سورت کے شروع میں دعویٰ تھا سبح للہ ماضی کے ساتھ، یہاں آخر میں اسی کا اعادہ ہے لیکن صیغہ مضارعہ کے ساتھ، صیغہ، اس لیے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تاکہ اس میں استمرار تجددی پایا جائے کہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کرتے تھے یا کریں گے، معنی یہ ہوگا یسبح لہ ما فی السماوات، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اس اللہ کی جو مخلوق کے افراد ہیں آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں۔ آسمانوں کی تمام مخلوق اور زمینوں کی تمام مخلوقات سب ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہے ہیں اور لگے رہیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس ما قدمت، ما وہ جو اس نے آگے کیا واسطے کل یعنی قیامت کے، اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، بے شک اللہ خبردار ہے، خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور مت ہو تم ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو، فانساہم، پس اللہ نے ان کو بلا دیے ان کے نفس، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، گناہگار یعنی تابعداری سے نکلنے والے۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں ہے برابر آگ والے اور